السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا مذہب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی ایسی تھی کہ کسی دوسرے نبی کو دنیا میں نہیں ملی۔ اسلام کی ترقی کا راز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جذب زبردست تھی، اور پھر آپ کی باتوں میں وہ تاثیر تھی کہ جو سنتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے کھینچا انہیں پاک صاف کر دیا۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں کس قسم کی تبدیلیاں پیدا کیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی جھوٹ بولنے والا نظر نہیں آتا، حالانکہ جب عرب کی ابتدائی حالت پر نگاہ کرتے ہیں تو وہ تحت الثری میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، بت پرستی میں منہمک تھے، یتیموں کا مال کھانے اور ہر قسم کی بدکاریوں میں دلیر اور بے باک تھے، ڈاکوؤں کی طرح گزارا کرتے تھے، گویا سر سے پیر تک نجاست میں غرق تھے۔ لیکن ایسا انقلاب آپ نے ان میں پیدا کیا جس کی نظیر دوسری قوموں میں نہیں ملتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اتنا بڑا ہے کہ یہی آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا درست کرنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے کسی ایک آدمی کی بھی اصلاح کی جائے، مگر یہاں تو ایک قوم تیار کی گئی کہ جنہوں نے اپنے ایمان اور اخلاص کا وہ نمونہ دکھایا کہ بھیڑ بکری کی طرح اس سچائی کے لیے ذبح ہو گئے۔ جس کو انہوں نے اختیار کیا تھا، حقیقت یہ ہے کہ وہ زمینی نہ رہے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ہدایت اور مؤثر نصیحت نے ان کو آسمانی بنا دیا تھا۔ قدسی صفات ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ وہ نمونہ ہے جو ہم اسلام کا دنیا کے سامنے
پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی اصلاح اور ہدایت کا باعث تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، جس سے زمین پر آپ کی ستائش ہوئی، کیونکہ آپ نے زمین کو امن، صلح کاری اور اخلاق فاضلہ اور نیکوکاری سے بھر دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف سے کام لینے والے اس بات کے اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جاہل، اجڑ اور نجاست میں غرق لوگوں کو تعلیم یافتہ انسان بنا دیا اور باخدا انسان بنا دیا۔ چند سال ہوئے، ایک یہودی اسکالر مجھے کہنے لگے، ملنے آئے، کہ باوجود اس کے کہ یہودیوں کو مسجد اقصیٰ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، میں وہاں گیا تھا اور ساری دیکھ کر آیا۔ اس کو دیکھنے کی جو انہوں نے مجھے تفصیل سنائی وہ تو بڑی لمبی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کئی دفعہ وہاں دکھانے والا جو نگران تھا اس کو مجھ پر شک ہوا کہ مسلمان نہیں ہے۔ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کی جس سے ان کا مسلمان ہونا ظاہر ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے نگران کو تسلی دلانے کے لیے یہ کہنے لگے یہودی کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ دیا۔ خیر جب مسجد اچھی طرح میں دیکھ چکا تو پھر وہاں کے نگران نے مجھے کہا کہ بے شک آپ نے کلمہ بھی پڑھ دیا ہے، لیکن مجھے ابھی بھی آپ کے مسلمان ہونے میں شبہ ہے، تسلی نہیں ہوئی مجھے۔ اب دیکھ چکے ہیں، اب مجھے حقیقت بتائیں گے حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، میں مسلمان نہیں ہوں اور یہودی ہوں۔ جہاں تک کلمہ پڑھنے کا سوال ہے تو لا الہ الا اللہ پر میں یقین رکھتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو میں نے محمد رسول اللہ کہا تو وہ بھی میں مانتا ہوں، کیونکہ میں عربوں کی تاریخ سے واقف ہوں کہ کیا حالت تھی اس زمانے میں عربوں کی۔ عربوں کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے پہلے حالت تھی، اسے ایک نبی ٹھیک کر سکتا تھا، کوئی دنیا دار لیڈر وہ حالت نہیں بدل سکتا تھا۔ اس لیے باوجود اس کے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤں یا نہ لاؤں، میں ان کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نبی سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال اس نے باوجود دنیا داری کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم انقلاب لانے کو تسلیم کیا۔ بس آج بھی اگر کوئی انصاف کی نظر سے دیکھے تو صحابہ میں جو غیر معمولی تبدیلیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سے خصوصی پیدا ہوئیں، یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ کہ واقعی آپ خدا کے رسول تھے۔ صحابہ کے بارے میں، ان کے غیر معمولی مقام کے بارے میں، ان میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہونے کے بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ صحابہ کی نظیر دیکھ لو۔ دراصل صحابہ کرام کے نمونے ایسے ہیں کہ کل انبیاء کی نظیر ہیں۔ خدا کو تو عمل ہی پسند ہیں، انہوں نے بکریوں کی طرح اپنی جانیں دیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے نبوت کی ایک ہیکل آدم علیہ السلام سے چلی آتی، یعنی جو شکل رسول اور مقام نبوت کا ایک تصور ہے وہ آدم کے زمانے سے چلا آتا ہے۔ اور لیکن فرماتے ہیں کہ اور سمجھ نہ آتی تھی اس کی، مگر صحابہ کرام نے چمکا کر دکھلا دی اور بتلا دیا
کہ صدق اور وفا اسے کہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر جیسی بے آرامی کی زندگی انہوں نے بسر کی اس کی نظیر بھی کہیں نہیں پائی جاتی۔ صحابہ کرام کا گروہ عجیب گروہ، قابل قدر اور قابل پیروی گروہ تھا۔ ان کے دل یقین سے بھر گئے ہوئے تھے۔ جب یقین ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یقین ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ مال وغیرہ دینے کو جی چاہتا ہے، پھر جب بڑھ جاتا ہے تو صاحب یقین خدا کی خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر صحابہ کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں نہ کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی آیت صحابہ کے حق میں کافی ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی تبدیلیاں کی تھیں، اور انگریز بھی اس کے معترف ہیں کہ ان کی کہیں نظیر ملنا مشکل ہے۔ بادیہ نشین لوگ اور اتنی بہادری اور جرأت، تعجب آتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو یاد الہی سے نہ تجارت روک سکتی ہے اور نہ بیع مانع ہوتی ہے، یعنی محبت الہیہ میں ایسا کمال تام رکھتے ہیں کہ دنیاوی مشغولیاں گو کیسی ہی کثرت سے پیش آویں ان کے حال میں خلل انداز نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کامل بندے اللہ تعالیٰ کے وہی ہوتے ہیں جن کی نسبت فرمایا ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جب دل خدا کے ساتھ سچا تعلق اور عشق پیدا کر لیتا ہے تو اس سے الگ ہوتا ہی نہیں۔ اس کی ایک کیفیت اس طریق پر سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو تو خواہ وہ کہیں جاوے، کسی کام میں مصروف ہو، مگر اس کا دل اور دھیان اسی بچے میں رہے گا۔ اسی طرح جو لوگ خدا کے ساتھ سچا تعلق اور محبت پیدا کرتے ہیں وہ کسی حال میں بھی خدا کو فراموش نہیں کرتے۔ بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے وہ سچا تعلق اور عشق خدا تعالیٰ سے پیدا کر لیا تھا کہ سوال ہی نہیں تھا کہ وہ کسی طرح بھی خدا تعالیٰ سے غافل ہوں یا کسی بھی قربانی سے وہ دریغ کرنے والے ہوں۔ صحابہ کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت خباب بن ارد کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اتنا خوف اور خشیت تھی اللہ تعالیٰ کی، اپنا کفن دیکھنے کے لیے منگوایا اور دیکھا تو وہ ایک عمدہ کپڑے کا کفن تھا۔ اپنے عزیزوں سے کہا کہ اتنا عمدہ کفن مجھے دو گے، اور رو پڑے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو ایک چادر کفن کے لیے میسر ہوئی تھی، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر پاؤں کو گھاس سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر انتہائی خشیت سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دینار یا درہم کا بھی مالک نہیں تھا، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وجہ سے، ان قربانیوں کو قبول کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ میرے گھر کے کونے میں صندوق پڑا ہے، اس میں ہی 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی جزا اس دنیا میں ہی نہ دے دی ہو، اور کہیں آخری زندگی میں جو اجر ہے، اخروی زندگی کا اجر جو ہے، ان سے محروم نہ کر دیا جاؤں گا کہیں۔
ان کی آخری بیماری میں جب لوگ صحابہ ان کی عیادت کے لیے گئے اور انہیں یہ کہا کہ آپ بھی تسلی دی کہ آپ بھی اپنے بزرگ صحابہ سے ملنے والے ہیں لگتا ہے، تو رو پڑے، اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں موت کے ڈر سے رویا ہوں، بلکہ اس لیے رویا ہوں کہ جن صحابہ کا تم نے مجھے بھائی کہا ہے ان کا مقام بہت بلند تھا، پتہ نہیں میں ان کا بھائی ہونے کا اہل بھی ہوں یا نہیں۔ کہنے لگے وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے انہوں نے دنیاوی مال و متاع جس سے ہم فیض اٹھا رہے ہیں اس سے فیض نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کی تقوی کی خشیت اور تقوی کا یہ مقام تھا کہ اپنے آپ کو انتہائی کمزور سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، فکر تھی کہ مرنے کے بعد اللہ خدا تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اور یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ آپ کی قربانی اور دین کے لیے خدمت کم نہیں تھی کسی سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا جب حضرت علی خلیفہ تھے، اور ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہے جو الفاظ سے ہی حضرت خباب کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ خباب پر رحم کرے، انہوں نے نہایت محبت اور رغبت سے اسلام قبول کیا اور پھر ہجرت کی توفیق پائی۔ پھر جو زندگی انہوں نے گزاری وہ ایک مجاہد کی زندگی تھی، وہ شدید بھیانک شدید اور ابتلاؤں میں سے گزرے اور انتہائی صبر اور استقامت کا نمونہ دکھایا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر ضائع نہیں کرتا جو نیک اعمال بجا لانے والے ہوں۔ حضرت خباب کا جو مقام حضرت عمر کی نظر میں تھا وہ بھی دیکھیں کیسا عظیم تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت خباب کو بلا کر اپنی مسند پر بٹھایا اور کہا خباب آپ اس لائق ہیں کہ میرے ساتھ اس مسند پر بیٹھے، میں نہیں سمجھتا کہ سوائے بلال کے میرے ساتھ اس مسند پر بیٹھنے کا کوئی اور مستحق ہو۔ انہوں نے بھی ابتدائی زمانے میں یعنی حضرت بلال نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کر کے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضرت خباب نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، بے شک بلال بھی حقدار ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بلال کو مشرکین سے بچانے کے والے موجود تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، لیکن میرا تو کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے اس ظلم سے بچاتا۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ مجھے کافروں نے پکڑ لیا اور آگ میں ڈال دیا، اور ایک ظالم نے میرے سینے پر پاؤں رکھ دیا جس سے میرے لیے اس آگ سے نکلنا ممکن نہ رہا۔ میری پیٹھ کوئلوں پر پڑے پڑے جل گئی، کوئلے دہکا کے مجھ سے ڈلا دیا اس پہ۔ پھر حضرت خباب نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا اٹھا کر دکھایا جہاں سفید لکیروں کے نشانات انہوں نے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دہکتے کوئلوں پر لیٹنے کی وجہ سے یہ نشان پڑے ہوئے ہیں، چربی پگھل گئی تھی، کھال پگھل گئی تھی، اس کے بعد یہ سفید کھال نیچے سے نکل آئی۔ حضرت خباب جو تھے جنگ بدر اور خندق میں بھی شامل ہوئے، احد میں بھی شامل ہوئے۔ اس سب کے باوجود وفات کے وقت فکر ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر معاذ بن جبل ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ تہجد ادا کرنے والے اور لمبی عبادت کرنے والے تھے۔ ان کی تہجد کی نماز کا ان کے قریبیوں نے یوں نقشہ کھینچا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے کہ اے میرے مولا، اس وقت سب سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، اے اللہ تو حی و قیوم ہے، میں تجھ سے جنت کا طلبگار ہوں، مگر اس میں کچھ سست رو ہوں، یعنی عمل کرنے میں سست ہوں، اور آگ سے دور بھاگنے میں کمزور اور ناتواں ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ جہنم کی آگ بھی ہے اور اس کے لیے نیکیاں کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس سے بچنے کے لیے میں بہت کمزور ہوں۔ اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے ہدایت عطا کر دے، اور وہ ہدایت جو مجھے قیامت کے دن بھی نصیب ہو، جس دن تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت خرچ کیا کرتے تھے، اور خرچ کرنے کی وجہ سے ان پر قرض بھی چڑھ جاتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک کے بیٹے حضرت معاذ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت معاذ کے ساتھ عجیب سلوک تھا۔ وہ نہایت حسین بھی تھے، بہت سخی بھی تھے، ان کی دعائیں بھی بہت قبول ہوتی تھیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے اللہ تعالیٰ انہیں عطا بھی کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ان سے خاص معاملہ تھا، اگر قرض چڑھتے بھی تھے تو اترنے کے سامان بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا تھا۔ ایک عجیب فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہوئی تھی۔ ان صحابہ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی خدا تعالیٰ سے بھی محبت پیدا ہوئی تھی، کیونکہ آپ کی قوت کرسی نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ادراک پیدا کیا تھا ان لوگوں میں۔ جیسا کہ ذکر ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کرسی نے ان میں ایک انقلاب پیدا کیا تھا، ورنہ یہ عشق و محبت کی داستانیں جو ہیں کبھی رقم نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ بھی ایسی جس کی نظیر نہیں ملتی، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت شماس بن عثمان کے بارے میں تاریخ نے ایسا واقعہ محفوظ کیا ہے جو ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک مثال بن گیا، اور اسلام کی خاطر قربانی کے اعلیٰ ترین معیار قائم کرنے کی مثال ہے۔ جنگ احد میں جہاں حضرت اللہ کی عشق و محبت کی داستان کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے رکھا کہ کوئی تیر آپ کو نہ لگے، وہاں حضرت شماس نے بھی بڑا عظیم کردار ادا کیا۔ حضرت شماس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہر حملہ اپنے اوپر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شماس کے بارے میں فرمایا کہ شماس کو اگر میں کسی چیز سے تشبیہ دوں تو ڈھال سے تشبیہ دوں گا، کہ وہ احد کے میدان میں میرے لیے ایک ڈھال ہی تو بن گیا تھا۔ وہ میرے آگے پیچھے دائیں اور بائیں حفاظت کرتے ہوئے آخر دم تک لڑتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نظر ڈالتے آپ فرماتے ہیں شماس انتہائی بہادری سے وہاں مجھے لڑتے ہوئے نظر آتا۔ جب دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے میں کامیاب ہو گیا اور آپ کو غشی کی کیفیت طاری ہوئی، آپ گر گئے، تب بھی شماس ہی ڈھال بن کر آگے کھڑے رہے، یہاں تک کہ خود شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں مدینے لایا گیا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میں ان کی قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، اس لیے میرے گھر میں ان کی تیمارداری اور علاج وغیرہ ہونا چاہیے۔ لیکن زخموں کی شدت کی وجہ سے 1.5-2 دن بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شماس کو بھی اس کے کپڑوں میں ہی دفن کیا جائے جس طرح باقی شہداء کو کیا گیا ہے۔ ایک صحابی
سعید بن زید تھے. یہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور وہی ہیں جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مارنے کے لیے جب حضرت عمر نے ہاتھ اٹھایا تو ان کی بیوی اور حضرت عمر کی بہن سامنے آ گئیں اور زخمی ہو گئیں، جس کا اثر حضرت عمر پر بھی ایسا ہوا کہ اسلام قبول کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوئی، مائل ہوئے. حضرت سعید کے غنا اور خوف خدا کے معیار کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کی ایک جاگیر پر گزر بسر تھی، زمین تھی، کچھ رقبہ تھا، اسی پہ گزارا ہوتا تھا. ایک عورت کا رقبہ بھی آپ کے ساتھ ملتا تھا. اس عورت نے ان کی زمین پر ملکیت کا دعویٰ کر دیا کہ آپ نے کچھ رقبہ میرا دبایا ہوا ہے اس میں سے. حضرت سعید نے کہا کوئی مقدمہ نہیں لڑنے کی ضرورت، اور اپنی اس پوری زمین سے دستبردار ہو گئے. رقبہ اس عورت کو دے دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ناحق کسی کی زمین ایک بلشت بھی لیتا ہے اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو میں یہ الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا اور لڑنا بھی نہیں چاہتا، لیکن دنیا یہ بھی نہ کہے کہ قبضہ کیا کسی کی زمین پر. کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ ایک عورت کی زمین پر قبضہ کیا آپ نے، اور اب یہ پتہ لگ گیا تو دے رہے ہیں زمین واپس. اس لیے اپنے آپ کو اس بات سے، اس الزام سے بری کرنے کے لیے صاحب دعا گو تھے بہت زیادہ. عورت کے لیے یہ دعا کی کہ اگر یہ مظلوم نہیں ہے اور ظالم ہے یہ عورت تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑے اور بد انجام ہو اس کا. چنانچہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ عورت اندھی ہو کر ہلاک ہوئی اور عبرت کا نشان بنی. حق بات کہنا اور کسی سے نہ ڈرنا صحابہ کی شیبت. حضرت سعید بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن کوفہ میں امیر معاویہ کے مقرر کردہ گورنر جو تھے وہاں ایک دن جامعہ مسجد میں بیٹھے تھے گورنر. حضرت سعید بھی وہاں تشریف لائے. گورنر نے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا. اسی دوران وہاں کوفہ کے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت علی کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا. حضرت سعید اس پر سخت ناراض ہوئے. یہ نہیں کیا کہ جی گورنر کے سامنے بول رہا تو میں چپ رہوں، حکمت اسی میں. اور فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر بن عوام، سعد اور عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوں گے. اور کہنے لگے کہ 10واں بھی ہے، اس کا نام میں نہیں لیتا. جب ان زور دے کر پوچھا گیا تو بتایا کہ وہ 10واں میں یعنی سعید بن زید ہوں. آپ سے یہ بھی حدیث ایک مروی ہے کہ سب سے بڑا سود یعنی حرام چیز مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ ہے. آج اسی چیز کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے، اور بڑے پیمانے سے لے کر چھوٹے پیمانے تک چھوٹے معاملات تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی عزت پر اپنے مفادات کے لیے حملے کرتا ہے. پھر ایک صحابی حضرت صہیب بن سنان رومی کا ذکر ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ہوئی تو حضرت صہیب نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا. آپ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے آئے تو ایک غلام کی حیثیت سے پھر آزاد ہوئے، پھر ترقی کی اور تجارت شروع کی اور بڑے مالدار تاجر ہو گئے. بڑا مال کمایا انہوں نے تجارت کے ذریعے سے. جب ہجرت کر کے جانے لگے تو
تو اہل مکہ نے کہا کہ تم ایک مفلس غلام کے طور پر ہمارے شہر میں آئے تھے، ہم تمہیں یہاں سے کمایا ہوا مال ہرگز نہیں لے جانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، میں اپنا مال چھوڑ دیتا ہوں، اب تو جانے دو گے اگر میں مال چھوڑ دوں؟ بہرحال انہوں نے اپنا نصف مال اہل مکہ کے حوالے کیا اور ہجرت کا پروگرام بنایا۔ جب آپ اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو بعض قریش نے آپ کا پیچھا کیا۔ صہیب بہادر انسان تھے، تیر اندازی بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے، بڑے ماہر تھے تیر اندازی میں۔ انہوں نے کفار کو دیکھ کر اپنے ترکش سے تمام تیر نکال کر زمین پر پھیلا دیے اور ان لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں تم سے بہتر تیر انداز ہوں، میرا آخری تیر ختم ہونے تک تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے بعد میری تلوار ہے، اس کے ساتھ تمہیں مجھ سے لڑنا پڑے گا، تم مجھے امن سے جانے دو، بہتر یہی ہے، اور اس کے عوض جو میرا باقی مال ہے جو میں نے فلاں جگہ رکھا ہوا ہے وہ لے لو۔ چنانچہ انہوں نے بڑی حکمت سے اور اپنے مال کی قربانی کر کے بھی اپنے بچوں کو بھی بچایا اور خود بھی امن سے پہنچ گئے۔ صہیب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کس طرح وہ سارا مال دے کر جان اور ایمان بچا کر یہاں آ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں کیا تم نے، بڑا اچھا سودا ہوا ہے۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا انداز ہے۔ ایک موقع پر حضرت عمر نے حضرت صہیب سے کہا کہ تم کثرت سے لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلاتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ اس میں اسراف نہ ہوتا ہو۔ حضرت صہیب نے کہا یہ جو میں کھانا کھلاتا ہوں یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نصیحت کرتے ہوئے مجھے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کو رواج دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا لوگوں کو یہ ایک نیکی ہے اور بہترین لوگوں کی نشانی بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے ہیں یہ نصیحت میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، مدینہ آنے پر آپ نے مجھے فرمایا تھا، تو میں نے اس کو پلے باندھ لیا ہے اور میں سوائے جائز حق کے مال خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا۔ حضرت صہیب کا مقام حضرت عمر کی نظر میں بھی بہت بڑا تھا، چنانچہ حضرت عمر نے اپنا جنازہ حضرت صہیب سے پڑھوانے کی وصیت فرمائی تھی، اور جب تک اگلا خلیفہ منتخب نہ ہو نمازوں کی امامت بھی یہی کرواتے رہے تھے۔ حضرت اسامہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے تھے، حضرت اسامہ وہ خوش قسمت تھے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار کی سند دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اسامہ خود بتاتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور انہیں دونوں رانوں پر بٹھا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ ان دونوں سے محبت کر، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن جہاں تربیت اور دین کا معاملہ ہے وہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، پھر وہ یہ ذاتی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت اسامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی عمر کے تھے، ان کے وفات کے وقت بھی 18 سال کی عمر تھی ان کی، لیکن بعض لڑائیوں میں شمولیت کا موقع انہیں ملا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب جنگ میں ایک کافر اسامہ کے سامنے آیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، لیکن آپ نے اسے پھر بھی قتل کر دیا کہ موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو اس شخص کے کلمہ پڑھنے کے کہ تم نے اس شخص کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا۔
میں نے عرض کی کہ اس نے محض بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اور پھر فرمایا کیا تم نے اسے کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکرہ اتنی بار دہرایا کہ میں نے چاہا کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا۔ اسامہ کہتے ہیں کہ آئندہ میں نے عہد کر لیا کہ کبھی بھی آئندہ کسی شخص کو جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا قتل نہیں کروں گا۔ کاش کہ یہ باتیں آج کے مسلمانوں کو بھی سمجھ آ جائیں۔ اسلام کے نام پر غیروں پر تو جو ظلم کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، اپنی جگہ پر ہے۔ آپس میں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اب شام کی جنگ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے گزشتہ کچھ سالوں میں جب سے شروع ہوئی ہے کہ لاکھوں لوگ وہاں قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمان نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ وہی جو کلمہ گو ہیں وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں یا اس کے نام پہ مار رہے ہیں۔ یمن میں کلمہ گوؤں کو مارا جا رہا ہے، دوسرے ظلم روا رکھے جا رہے ہیں، ٹارچر دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی عقل دے کہ صحابہ کی محبت اور رسول کی محبت کے صرف نعرے نہ لگائیں بلکہ ان کے عمل کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہوں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر اپنی اناؤں کی تسکین کر رہے ہیں۔ اسلام کا تو ان کو الف بے کا بھی اسلام کی تعلیم کا پتہ نہیں۔ اپنی برتری ثابت کرنا ان کا کوشش ہے۔ منہ پر تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے لیکن دل میں صرف اور صرف اپنی ذات ہے ان کی۔ دنیا میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ بس ان مسلمانوں کی حالت دیکھ کر ان کی تو اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک یہ قبول نہ کریں۔ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے ان کی حالت دیکھ کر، اور شکر گزاری کے جذبات سے ہمیں بڑھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس رہنما کو مانا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق بنا کر۔ آپ نے ہمیں صحابہ کے مقام کے بارے میں بھی بتایا اور ان کے پیچھے چلنے کے لیے بھی نصیحت فرمائی۔ یہ بتایا کہ صحابہ کے نمونے کس قسم کے ہیں، تمہیں انہیں اسوہ سمجھنا چاہیے اور ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس یہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہم اگر اپنے سامنے رکھیں اور آپ کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو حقیقی مسلمان بھی بن سکتے ہیں۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی خواہشوں اور اغراض سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور نہیں آتا وہ کچھ حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ لیکن جب وہ تمام نفسانی خواہشات اور اغراض سے الگ ہو جاوے اور خالی ہاتھ اور صافی قلب لے کر خدا تعالیٰ کے حضور جاوے تو خدا اس کو دیتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کی دستگیری کرتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ انسان مرنے کو تیار ہو جاوے اور اس کی راہ میں ذلت اور موت کو خیر بات کہنے والا بن جاوے۔ پھر فرماتے ہیں دیکھو دنیا ایک فانی چیز ہے مگر اس کی لذت بھی اسی کو ملتی ہے جو اس کو خدا کے واسطے چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، اب صحابہ نے کہ واقعات میں ہم نے دیکھا کہ جب چھوڑا خدا کے لیے تو خدا تعالیٰ نے بہت نوازا، لیکن پھر بھی ان کو اپنے انجام کی فکر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے اس نوازے جانے کے باوجود، گویا کہ مکمل طور پر خدا کے ہو گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے خدا تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے قبولیت پھیلا دیتا ہے۔ یہ وہی قبولیت ہے جس کے لیے دنیا دار ہزاروں کوششیں کرتے ہیں کہ کس طرح کوئی خطاب مل جاوے یا کسی عزت کی جگہ یا دربار میں کرسی ملے اور کرسی نشینوں میں نام لکھا جاوے۔ غرض تمام دنیاوی عزتیں اسی کو دی جاتی ہیں
اور ہر دل میں اسی کی عظمت اور قبولیت ڈالی جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑنے اور کھونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، نہ صرف آمادہ بلکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے واسطے کھونے والوں کو سب کچھ دیا جاتا ہے، اور وہ نہیں مرتے جب تک وہ اس سے کئی چند نہ پالیں جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیا۔ خدا تعالیٰ کسی کا قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا، مگر افسوس یہ ہے کہ ان باتوں کو ماننے والے اور ان کی حقیقت پر اطلاع پانے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حقیقی پیروی کرنے والے اور احکامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ نمازوں کے بعد ایک میں جنازہ حاضر پڑھاؤں گا جو مکرمہ عبد المجید احمد صاحبہ کا ہے، جو چودھری ناصر احمد صاحب نائب امیر یو کے اور مرکزی جداد شعبے کے انچارج بھی ہیں۔ ان کی وفات ہوئی ہے 9 جنوری 2018 کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مولوی عبداللہ سنوری صحابی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑپوتی تھیں۔ شادی کے بعد 1978 سے فضل مسجد کے قریب رہائش پذیر تھیں، 100 مواصلات کی پابند تھیں، چندوں میں باقاعدہ، بہت ہمدرد، ملنسار، مہمان نواز، نیک و مخلص خاتون تھی، سب کے دکھ درد میں شامل ہوتی تھیں۔ خلافت سے تعلق تھا، بہت زیادہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے تلقین کرتیں، نماز کی پابندی کی تلقین کرتیں، اچھی تربیت بچوں کی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی محلے کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی بھی توفیق پائی۔ لجنہ یو کے میں خدمت خلق اور ضیافت کے شعبوں کے علاوہ جلسہ سالانہ یو کے پر بطور ناظمہ مہمان نوازی خدمت کی توفیق پائی۔ عثمان گان میں ان کے میاں چودھری ناصر احمد صاحب اور 4 بیٹیاں ہیں۔ صدر صاحبہ لجنہ یو کے موجودہ اور سابقہ شمائلہ ناگی صاحبہ جو ہیں، ان دونوں نے یہی لکھا ہے کہ نہایت محبت کرنے والی خاتون تھیں اور بے لوث محبت کو ہر ملنے والے محسوس کرتا تھا۔ جلسہ پر لمبا عرصہ ناظمہ مہمان نوازی کا کام سنبھالا، بڑے اخلاص اور محنت سے خدمت انجام دی۔ سیکرٹری ضیافت کے طور پر بھی خدمت بجانے کی توفیق پائی اور بڑی عاجزی سے یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے اور ان کی نیکیاں ان کے بیٹیوں میں بھی اللہ تعالیٰ جاری فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نمازوں کے بعد جنازہ حاضر ہے، باہر جا کے جنازہ پڑھاؤں گا، اب آپ یہیں صفیں درست کر لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد